Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ دیکھیے اللہ. سلام کی ایک سنت یہ ہے کہ اگر جماعت میں سے یا کلاس میں سے ایک فرد بھی دے دے تو سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے سلام کا جواب. بہرحال اب ہم کچھ پوچھ لیتے ہیں اور نام لے کر پوچھیں گے. ہمیں بتائیں، مسکان بتائیں کہ کپڑا پہننے کی کیا دعا ہے؟ ثانیہ بتائیں، ثانیہ ترکی. یس سر. الحمدللہ الذی کشف ورزقنی من غیر حول ولا. نازیہ سیفی بتائیں. ہیلو جی نازیہ سیفی سر بتائیں. ہم بتائیں. الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت. نور جہاں تمام ملک تعریفیں بتائیں اللہ کے لیے کیا جس چھوڑ نے دیا. مجھے یہ کپڑا پہنایا. ہیلو جی آپ نے کچھ چھوڑ دیا سر ثانیہ. ہماری آواز نہیں آ رہی آپ تک؟ جی آ رہی ہے آواز. بتائیں. جی بتائیے. دوبارہ سنائیں. جی جی ہم بتائیں. الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة. ماشاء اللہ. اچھا ترجمہ سنائے ثانیہ ترکی. اللہ کے لیے جس نے مجھے کپڑے پہنائے اور میری طاقت قوت کے بغیر مجھے یہ فرمایا. ماشاء اللہ. اچھا ستارہ منصوری بتائے کہ اس دعا کے پڑھنے کے کا فائدہ اور فضیلت کیا ہے؟ ہم بتائیں. بتا دیجئے ایچ پی سر صاحب. ہم بتائیں. جی ایچ پی کو بتانے دیں. جلدی جلدی بتائیں. کپڑا پہننے کی دعا ہے اللہ تعالیٰ اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں. ماشاء اللہ. بتائیے گناہ کی کتنی قسمیں ہیں حمیرہ رحمان؟ گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ. تین قسمیں. تین. کون سی بتائیے نور جہاں ملک. تین. اچھا ایک تو بتائیے جو نور جہاں. گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ. گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ اور تیسری نہیں وہی ہے. گناہ کبیرہ. اچھا شبلی فاطمہ بتائیں دعا کی وہ گناہ کی ڈیفینیشن بتائیں. گناہ کسے کہتے ہیں؟ ایک تو گناہ صغیرہ ہوتا ہے اور ایک گناہ کبیرہ سر ہم ہوتا ہے. بتائیں. نہیں گناہ ابھی صغیرہ بتانے اسے دیں پھر اس کہتے کے ہیں بعد میں جس میں آپ کے قرآن. پاس آ جاؤں. جی جی صغیرہ گناہ وہ ہیں کہ جو قرآن حدیث میں جن کا ذکر کیا ہوتا ہے کہ اس پہ کوئی بھی سزا مقدر نہیں ہوتی ہے. اور گناہ کبیرہ وہ ہوتا ہے جو قرآن حدیث میں جس میں سزا کا حکم دیا ہوا ہوتا ہے. اور کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے اور استغفار کرنا ضروری ہے. اچھا غار ہرا بتائیں گناہ کی ڈیفینیشن جو شبلی فاطمہ نے نہیں بتائی. غار ہرا. سر ہم بتا دیں. ارے آپ بتا دیجیے گا میں آپ سے بھی پوچھ لوں گا. پہلے غار ہرا وہ ان کے پاس دراصل آواز ہی نہیں پہنچ پاتی. چلیے نور صبا بتائیے گا. اچھا حمیرہ رحمانی بتا دے. چلو صاحب میں بتاؤں. اچھا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ اب کی میں ترنم ناظرین سے دوسرا سوال کروں گا. پہلے حمیرہ رحمان کو نافرمانی اور جی ہم جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حضور کے حکم اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتے اور نبی کی سنتوں پر نہیں چلتے تو اس کو گناہ کہتے ہیں. اچھا ترنم ناظرین بتائیں گناہ کبیرہ کے لیے کیا گناہ کبیرہ کس چیز سے معاف ہوتے ہیں؟
गुनाह कबीरा उस चीज से माफ होती है। गुनाह कबीरा में सबसे ज्यादा जरूरी है तौबा करना, शर्मिंदा होना कि हमें अंदर से शर्मिंदगी महसूस हो रही है, और गुनाह दोबारा ना करने का इरादा बना लेना करना, और अल्लाह ताला से दुआओं में रो रो के माफी मांगना। थोड़ा सा आंसू नहीं भी आए तो भी हम आंसू वाला चेहरा बनाए, रोने जैसा चेहरा बनाए, तो हमारी गुनाह कबीरा माफ हो सकती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आलिया बताएं कि गुनाह सगीरा किस किस चीज से माफ हो जाते हैं? हुमैरा रहमान, बदरुन्निसा बताइए। जी, गुनाह सगीरा नेक काम करने से माफ हो जाता है, जैसे कि वजू के बाद वजू का दुआ पढ़ना, या फिर जुम्मा के दिन असर के नमाज के बाद 80 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लेना, तो गुनाह सगीरा माफ हो जाता है। कोई भी नेक काम करने से गुनाह सगीरा माफ हो जाता है। अच्छा, ये बताइए, कपड़ा पहनने की ये दुआ नूर सवा बताएं, कौन से सहाबी से ने इस रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कपड़ा पहना तो ये दुआ पढ़ी? मुफ्ती साहब मैं बताऊं? सर हम बताएं। माशाल्लाह। अच्छा, तो फिर आप आते, हम अकीदे में आ जाते हैं। आखिरत किसे कहते हैं? राबिया खातून। नूरी अफरोज। हम बताएं? जी, नूर जहां बताइए। आखिरत उसको कहते हैं जिस दिन सूर फूका जाएगा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं, हम बताएं? सूर फूकेगा, सूर के इंसान की जिंदगी खड़ा हो जाएगा, और उस दिन आखिरत का हिसाब होगा उसको। हम बताएं सर? ये हर एक से आखिरत का हिसाब होगा। देखिए सानिया तुर्की, एक गुफ्तगू का अदब ये है कि जब किसी की बात मुकम्मल हो जाए तब हम बोले हैं, इससे दूसरे की दिल आजारी होती है। चलिए आप बताइए सानिया तुर्की, आखिरत पर ईमान लाने का मतलब बताइए। आखिरत पर ईमान लाने का मतलब इस दुनिया की जिंदगी के बाद एक और दुनिया की बताओ जी। आखिरत पर ईमान लाने का मतलब ये है कि इस जिंदगी के बाद एक और जिंदगी है, वो आखिरत है, जिसमें भले आमाल करने की जज़ा और बुरे आमाल करने की सजा मिलेगी। वो मौत के वक्त मलकुल मौत का रूह कब्ज करना और मरने के बाद कब्र में मुनकर नकीर का सवाल जवाब करना बरहक है। क़यामत की निशानियों का एक एक करके सामने आना और क़यामत का आना यकीनी है। हश्र के दिन जमा होना और हिसाब किताब होना और मीज़ान तराजू में हमारे अमाल तोले जाना। सिरात का आना कुर्ज़त बाल से भी ज्यादा बारीक और तलवार की धार से भी तेज है। ईमान वाले इस पर तेजी से गुजर जाएंगे और काफिर इस पे जहन्नम में गिर जाएंगे। जन्नत में तरह तरह की नेमतें और ईमान लाना आखिरत है। जी, मेहजबी पठान बताएं कि आलम कितने हैं? आलम 4 है। आलम अरवा, आलम दुनिया, आलम बरज़ख और आलम हर्रा। माशाअल्लाह। हम कौन से आलम में रह रहे हैं? आलम दुनिया। और हम आए कहाँ से हैं? आलम अरवा में क्या हुआ था? आलम अरवा में अल्लाह ने दिया था कि तुम्हारा रब कौन है? हमने बताया था हमारा रब आप है।
माशाल्लाह। ये बताइए आलम बरज़ख में कितने डिपार्टमेंट है? कौन? इल्लीयीन और सिज्जीन। इल्लीयीन में कौन लोग हैं? अच्छा नेक रूह है, इनमें नेक लोग हैं और सिज्जीन बद लोग हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आप लोगों ने तो काफी अच्छा बताया। ये बताइए कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम आए तो क्या पढ़ना चाहिए? अच्छा, दुरूद शरीफ। जी जी, दुरूद शरीफ पढ़ने के क्या फायदे हैं? दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं और 10 पढ़ने पर 1000 नेकियां माफ होते हैं। दर्ज बुलंद होते हैं। माशाल्लाह। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मेरे सबसे करीब वह लोग होंगे जो मुझ पर बहुत ज्यादा दुरूद भेजते हैं। माशाल्लाह। अल्लाह, हमारे नबी ने किस शख्स को बखील और कंजूस बताया? तो आपका नाम आए और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पढ़े। नबी के नाम हमारे नबी ने किन 3 चीजों पर आमीन कहा था जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आप जो है मिंबर पे चढ़ रहे थे? ये नहीं बताया आपने। अच्छा, नहीं बताए हैं। चले तो नहीं बताया। अच्छा, ये बताइए कि हमारे नबी के अलावा दूसरे नबियों का जब नाम आए या लिखे हम तो क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या लिखना चाहिए? अलैहिस्सलाम लगाना चाहिए। अच्छा, कोई ये जी जी माशाल्लाह, कोई एक हमें दुरूद सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सलातो है, ये तो सलातो है। मुफ्ती साहब हम सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नब्बिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नब्बिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम। अच्छा के दिन पढ़ते हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप ये बताइए दुरूदों में सबसे अफजल तरीन दुरूद कौन सा है? फरहीन, आप बताइए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम आते हैं मसाइल में। सीरत में आप बताइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को पहाड़ी पर जमा जो किया था उस पहाड़ी का क्या नाम था? अच्छा, इस पहाड़ी पर जो वाकया पेश आया था वो वाकया किस सूरत के नुज़ूल का सबब बना? बिल्कुल, जिन्होंने बताया सूरे लहब वो करेक्ट है। सूरे लहब। अच्छा, मक्का वालों ने आपका जवाब सुनकर क्या किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा किया। मक्का वालों ने आपका जवाब सुनकर क्या किया? जवाब, कुछ लोगों ने भरोसा के ऊपर चलेंगे, आप सादिक अमीन और सादिक बताया, आपकी बात मानेंगे। तो आपने मिसाल क्या दी थी? मिसाल के तौर पे क्या कहा था मक्का वालों से?
साल के तौर पे नबी रसूल सल्लल्लाहु बताए आप पे खतरा है तो क्या आप मान जाओगे? तो उन लोगों ने जवाब दिया खड़े हाँ, रहिए तो फिर है और आप लोग नीचे खड़े हो एक साइड में, तो सब एक एक बैक करके सुनो के ना। साइड से अगर दुश्मन आपके ऊपर हमला बोले करने सब के एक लिए एक आ करके रहे हैं, सुनो। हम आपको अगर ये जी जी जी, बता मैं यही कह रहा हूँ कि दूसरी हाँ, देखिए ये सही है। मैं ये कह रहा था आपके ऊपर कि मैं नाम लेकर सुनूं तो उसमें ये होता है सबको सुनाने का मौका मिल जाता है, और दूसरा ये है कि हाँ जब हाँ जी मैं जी 2 मिनट का वक्फ 2 सेकंड का वक्फा दिया जाता है कि अगर वो ना सुनाए तो फिर मैं दूसरे का नाम लूं। इसमें ऐसा होता है कि बाज मर्तबा किसी को बिल्कुल ही मौका नहीं मिलता है, जैसे कि मैं देख रहा हूं आज वसीम को कोई मौका नहीं मिला, वसीम माफात जो लिखा है, इसी तरीके से सितारा मंसूरी को कोई मौका नहीं मिला, गारे हिरा को कोई मौका नहीं मिला, परवीन बानो को कोई मौका नहीं मिला, मुमताज को कोई मौका नहीं मिला, जोहरा खातून को कोई मौका नहीं मिला, तारिफ मौला कोई मौका नहीं मिला। और ये तो वसीम मोहब्बत ने कुछ नहीं बोला तुमसे। जी जी, अब देखिए, अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ नाम लेके हैं। देखिए हमारी एक बहन है, बहुत ही मतलब कि गारे हिरा के नाम से हैं, उन तक आवाज हमारी पहुंच जाती है, लेकिन उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से वो सबक याद होने के बावजूद भी वो सुना नहीं पाती हैं। तो आज मैं उनके लिए जरा थोड़ी सी कोशिश कर लेता हूं और उनसे पूछता हूं। जी, ये बताइए कि प्यारे आका ने जब लोगों को आखिरत और एक अल्लाह की तरफ दावत दी तो आपके किस रिश्तेदार ने आपको क्या कहा? अच्छा जी जी, अच्छा, अब नजमा बेगम बताएं। लड़की शांत हो। आवाज नहीं आ रही है, इनकी तरफ से मैसेज आ रहा, वाकई इनकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, तो शायद हमारी तरफ से नहीं। हाँ, अबू लहब इन्होंने मैसेज के जरिए से जवाब दिया, माशाल्लाह बिल्कुल करेक्ट जवाब है। तो अब राबिया खातून बताएं कि अबू लहब ने क्या कहा था? जी पूछिए मुफ्ती साहब, क्या पूछे? मैंने ये कहा कि अबू लहब ने आपके वाज और नसीहत को सुनकर, जो कि आपने सफा पहाड़ पर चढ़ के दिया था, उसके जवाब में अबू लहब ने क्या कहा? अबू लहब उनके बात को माने नहीं और उनको वापस बददुआ करने लगे कि आप लोगों ने हमें बेकार में बुलाया है, हमारा वक्त जाया किया, ये कहा था, ऐसा कुछ। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए, अब हम क्लास शुरू करते हैं ना। और जी चलिए क्लास शुरू करते हैं। आप सब बहुत खामोशी का माहौल बनाइएगा है। और क्लास में आज हम आपकी एक सूरत है, सूरतुन नस्र। सूरतुन नस्र, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह, ये वाली सूरत को सूरतुन नस्र कहते हैं। कुरान करीम की ये 110वें नंबर की सूरत है और मदनी सूरतों में से है, जो 30वें पारे में है। सूरत का नाम पहली आयत से लिया गया है, जिसके माने कामयाबी के आते हैं। इस सूरत के दूसरे भी नामों में से एक नाम यह है इज़ा जा। इस सूरत का तरतीब वज़ई जो है 110 है और तरतीब नुज़ूली 114 है, और इसमें 3 आयतें हैं। इस सूरत के में 3 चीजों पर 3 पेशीन गोइयां कहते हैं, आने वाले और फ्यूचर में होने वाली चीजों के बारे में
پہلے ہی بتا دینے کو پیشین گوئی کہتے ہیں، جس کو ہندی میں بھوشیہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں 3 اہم پیشین گوئیاں اور غیبی خبریں دی گئی۔ پہلی تو یہ کہ فتح مکہ کی عظیم، یعنی مکہ جو کہ آپ کا آبائی وطن تھا، جہاں ہمارے پیارے آقا پیدا ہوئے تھے، اور وہاں سے کہ لوگوں نے اتنا ظلم و زیادتی کری کہ آپ اللہ کے حکم سے مدینے جانے پر، جسے ہجرت کہتے ہیں، مجبور ہوئے۔ تو اس صورت میں یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ مکہ جلد ہی فتح ہوگا اور مکہ کی فتح کی کامیابی حاصل ہوگی، جو اسلام کی آخری فتح کے عنوان سے ہے۔ دوسرا ہی خوشخبری گیا مکہ اور مکہ کے آس پاس میں، اطراف میں، کہ لوگوں کا ایمان لانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو کر اسلام میں داخل ہو جانا۔ تیسری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کر جانے اور رحلت کی خبر بھی ہے۔ چنانچہ اس سورت کا نزول کب ہوا، اس کے بارے میں بڑا مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا یہ سورت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، منا میدان میں۔ حجۃ الوداع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری حج کہلاتا ہے، جس کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ کر گئے۔ پیارے آقا نے 4 کیے ہیں اور 1 حج کیا ہے۔ بہرحال بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سورت حجۃ الوداع کے موقع پر منا میدان میں نازل ہوئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جنگ حنین سے واپسی پر نازل ہوئی، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے سے زیادہ دنیا میں نہ رہے۔ بعض دوسرے اور ہیں مفسرین، وہ یہ کہتے ہیں یہ نہیں، یہ فتح مکہ کے بعد اور صلح حدیبیہ سے پہلے نازل ہوئی۔ لہذا اس اختلاف کی بنیاد پر یہ کہا جائے گا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے پھیلنے اور لوگوں کے اسلام سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہونے کی خوشخبری دی ہے، اور مکہ کے لوگوں کا ایمان لانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا، یہ تمام چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں۔ کیونکہ اسلام جب مکہ اور مدینے سے نکل کر ملک شام اور فارس میں پہنچا تو لوگ جو ہے اسلام کے میں جو یکسانیت تھی، بھائی چارہ تھا، اور اسلام میں اعمال کی بنیاد پر لوگوں میں تفریق تھی، ذات برادری کے نام پہ تفریق نہیں تھی۔ تو بہرحال یہ صورت اس وقت نازل ہوئی۔ اب اس صورت کی فضیلتوں میں سے یہ ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت منسوب ہے کہ جو اس صورت کی تلاوت کرے گا اس کا ثواب اس شخص کے برابر ہے جو فتح مکہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑے ہیں۔ یہ لیکن موضوع درجے کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے بہت ہی ضعیف درجے کی، لیکن فضائل کی روایت میں وہ معتبر ہوتی ہے، کہ جس نے 9 شعبان کی رات کو 4 رکعت نماز پڑھی، جس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ نصر یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح پڑھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیں گے، یعنی جہنم کی آگ سے عذاب نہیں ہوگا، اور ہر آیت کی تلاوت کے بدلے میں اس کو نیکیاں ملیں گی۔ اسی طرح اس سورت کے بعد دوسرے خاصیتیں ہیں، فضائل ہیں کہ دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ دوسری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ دشمن یا شریر آپ پر آپ کے ساتھ برا کرنا چاہتا ہے تو آپ اس سورت کو کثرت سے پڑھیں، ورد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دشمن پر آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا، دشمن مغلوب ہو کر چلا جائے گا۔ یہ اس سورت کی فضیلت ہے۔
اب میں سورت کو پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ کرتا ہوں. اذا جاء نصر اللہ والفتح. دیکھیے جو مد لگا ہوتا ہے اس مد کو اتنا کھینچنا ہوتا ہے کہ ہماری بند مٹھی کی انگلیاں کھلنا شروع ہو جائیں اور جب تک پانچوں انگلی نہ کھلیں ہم کھینچتے رہیں. جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح. ہا کی آواز لوگ ہا کی آواز نکالتے, والفتح بڑا ہا نکالنا. والفتح معنی ہیں, یہ پہلی آیت ہوئی جب اللہ کی مدد اور اس کی فتح آ گئی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اور آپ دیکھ لیں گے کہ لوگ فوج در فوج, کراؤڈ, بھیڑ کی شکل میں فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. تو اس وقت آپ اپنے پروردگار کی حمد کیجئے, اس کے ساتھ تسبیح کی کریں اور اس سے مغفرت طلب کریں. انہو کان توابا, بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ اس سورت کا ترجمہ ہو گیا. تو یہ تو سورت کے بارے میں تھا. اب ہم آتے ہیں دعا و سنت میں. تو آج آپ کے سامنے اذان کے بعد کی دعا کے بارے میں بات کریں گے. اذان کے بعد کی دعا کو سننے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ جب مؤذن اذان کہتا ہے, مؤذن اسے کہتے ہیں جو اذان دیتا ہے. بعض لوگ اس کو مؤذم ما کہتے ہیں, لاسٹ میں یہ غلط ہے. مؤذن لفظ ہے. اذان کے معنی اعلان کے آتے ہیں, خبر دینے کے آتے ہیں. جو یہ اعلان اور خبر دیتا ہے, اذان دیتا ہے, اسے مؤذن کہتے ہیں. جب اذان ہو تو خاموشی سے اس کو سننا چاہیے, ادب یہ ہے, اور جواب دینا چاہیے. اب جواب کیا دیں؟ بعض بہنیں صرف اور صرف جب اشہد ان محمد رسول اللہ جب کہا جاتا تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتی ہیں اور یہ سمجھتے کہ ہم نے اذان کا جواب دے دیا. یہ بالکل درست نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ جو مؤذن جو کلمات کہہ رہا ہے وہی کلمات ہم کہیں. مثلا مؤذن نے کہا اللہ اکبر تو ہمیں بھی یہی کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو ہمیں بھی اللہ اکبر کہنا ہے. جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ہمیں بھی یہی کہنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب وہ دوبارہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تب بھی ہمیں یہی کلمات کہنے. جب وہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو ہمیں بھی یہی کلمے سیم دہرانا ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ. کیونکہ میں یہی رک کے آپ کو پہلے بات بتا چکا ہوں کہ 5 جگہ ایسی ہیں جہاں پر نبی کا نام ہم لے رہے ہوں گے, سن رہے ہوں گے, لیکن درود نہیں پڑھیں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا, مجھے یاد پڑتا ہے شاید اس میں سے ایک تو یہ کہ قرآن کریم میں تلاوت کرتے ہوئے, قرآن میں چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 4 مرتبہ آیا ہے. مثلا آپ قرآن کریم کی آیت پڑھ رہی ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, تو اب درود نہیں پڑھنا ہے. کلمہ پڑھ رہی ہیں تو کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آتا ہے, درود نہیں پڑھنا ہے. التحیات پڑھ رہی ہوتی ہیں اور التحیات میں آپ کو درود نہیں پڑھنا نام آتا. اسی طریقے سے اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ آئے تو آپ کو درود نہیں پڑھنا بلکہ وہی لفظ دہرانا ہے. ہاں جب مؤذن حی علی الصلاح کہے تو ہمیں کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی طریقے سے جب وہ 2 مرتبہ حی علی الفلاح کہے تو دونوں مرتبہ ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا.
یہ سمجھ لیا جائے کہ بہت سے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ تو غلط جگہ پہ پڑھا جاتا ہے. نہیں، یہ غلط فہمی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اس کا ریزن کیا ہے کہ مؤذن تو کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، اور ہم کہہ رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اس کے معنی حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اور ہم کہہ رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس کا ریزن یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے معنی یہ ہیں کہ نہیں ہے کوئی پھیرنے والی ذات اور نہ کوئی قوت والی ذات سوائے اللہ کے. میں اگر نماز کے لیے جاؤں گی، میں اگر کامیابی کی طرف جاؤں گی تو میرا یہ اپنا فعل نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی توفیق اور اس کے حکم سے ہی ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر توفیق نہ دے تو مجھ جیسے کتنے ایسے ہیں جو نماز سے محروم ہیں، مجھ جیسے کتنے ایسے ہیں جو نماز پڑھ کر آخرت کی کامیابی سے محروم ہیں. اس لیے یہ سمجھ لیا جائے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں آپ کو یہی کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اگر فجر کی اذان ہے، چونکہ فجر کی اذان بقیہ 4 نمازوں کی اذان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ فجر کی اذان میں یہ الصلاۃ خیر من النوم ہوتا ہے، جس کے معنی نماز نیند سے بہتر ہے. اس کے جواب میں کہنا ہے آپ کو قد صدقت و بررت، کہ اللہ تعالیٰ آپ نے بالکل سچ اور حق کہا. میں شاید اس کو بتا چکا ہوں. بہرحال اب میں آتا ہوں کہ اذان کے جو کلمات ہیں ان کلمات کو ویسے ہی دہرانا چاہیے، یہ سنت ہے، سوائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے. جو اشہد ان محمد رسول اللہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے ہیں اس جگہ پہ درود نہیں ہے. اسی طریقے سے اذان کا جواب دینا ایک قولی جواب ہوتا ہے، یعنی زبانی جواب، جو یہ مستحب ہے، سنت ہے. اور جو عملی جواب ہے کہ اب میں سب کام چھوڑوں، وضو کروں اور نماز پڑھوں، یہ فرض ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو اذان کا جواب دینا، پھر اس کے بعد یہ کلمات پڑھنا ہے، یعنی جب اذان ہو جائے تو دوسرا کلمہ پڑھنا ہے اور کہنا ہے کو دوسرا کلمہ کیسے پڑھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا. ترجمہ ہے میں اللہ کے رب ہونے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں. اذان کے بعد آہستہ آواز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود بھیجنا ہے. اور پھر چوتھا کام یہ اذان کے بعد کی یہ دعا پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کو یاد بھی کرنا ہے. دعا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انک لا تخلف المیعاد. اس کے معنی ہیں اے اللہ اس مکمل دعوت، اس مکمل پیغام، اس مکمل میسیج اور قائم ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسیلے اور فضیلت عطا فرما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا جس کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. بے شک آپ وعدے کے خلاف نہیں کرتے. یہ کام ہونے کے بعد پانچواں کام اپنی جائز حاجات و ضروریات کے بارے میں دعا مانگنا، کیونکہ اذان کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے. یہ جو ہے دعا و سنت میں سے تھا. اب ہم آتے ہیں عقائد کے بارے میں. عقائد آخرت ہو گیا ہے، والیوم الآخری والقدر خیرہ و شرہ،
ایمان مفصل میں تھا والقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی بری تقدیر پر کہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو تقدیر کیا ہے آج اس سلسلے میں سمجھنا ہے۔ سارے عالم میں، ساری کائنات میں، سنسار میں جو کچھ ہوا اور ہوتا ہے اور آئندہ ہوگا، اس میں تینوں آ گئے، پاسٹ آ گیا، پریزنٹ آ گیا، فیوچر آ گیا، یعنی جو کچھ ہوا یعنی ہم سے پہلے، اور جو ہو رہا ہے ہمارے سامنے، اور جو ہمارے بعد یعنی فیوچر میں ہوگا، تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے، نالج ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسی علم کو تقدیر کہتے ہیں۔ تو اللہ کے علم کو تقدیر کہتے۔ تقدیر کے معنی کیا ہوئے؟ سارے عالم میں جو کچھ ہوا یا ہوتا ہے اور جو آئندہ ہوگا، تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسی علم کو تقدیر کہتے ہیں۔ تقدیر کے بارے میں ضروری عقائد کیا ہیں؟ نمبر 1، دنیا میں جو کچھ بھی ہوا یا ہوتا ہے یا ہوگا، ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، لکھ دیا تھا۔ لوح محفوظ 7ویں آسمان پر ایک کتاب ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں فی لوح محفوظ۔ تو جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، ہوگا یا ہو چکا، وہ سب اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا۔ ایک چیز تقدیر کے بارے میں یہ سمجھنا ہے۔ دوسری چیز، جن چیزوں کا ہونا مقدر ہے، یعنی جن چیزوں کا ہونا طے ہے، فکس ہے، انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ نمبر 3، اچھے برے حالات سب اللہ کی ہی طرف سے ہیں۔ نمبر 4، اگر اچھے حالات پیش آئیں تو فخر و غرور نہ کرے، ناز نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اگر برے حالات پیش آئیں تو اسے اپنے برے اعمال کا نتیجہ سمجھ کر توبہ و استغفار کرے، اور یہ سوچے کہ اس میں بھی خدا کی کوئی حکمت اور کوئی مصلحت، کوئی ریزن ہوگا۔ نمبر 5، اگر کسی کو کوئی مصیبت پیش آئے تو ہرگز نہ کہے کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، بلکہ یہ کہے کہ میرے مقدر میں یہی تھا۔ یہ تقدیر کے خلاف ہے کہ اگر ہم نے فلاں ڈاکٹر کو دکھا لیا ہوتا تو وہ آج زندہ ہوتے، نہیں، یہ تقدیر کے خلاف ہے۔ کبھی ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے ایسا میرے مقدر میں تھا، یہ اس لیے ہو گیا۔ نمبر 6، تقدیر پر بھروسہ کر کے ہرگز نہ بیٹھنا چاہیے، یعنی یہ ہرگز نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پہلے سے ہی لکھ رکھی ہے، لہذا اب عمل کر کے کچھ فائدہ نہیں، بلکہ ضروری تدبیر اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ اسباب کہتے ہیں یہ سبب کی جمع ہے۔ دار عربک میں فارسی میں گھر کو کہتے ہیں، تو دار الاسباب، دنیا دار الاسباب ہے، یہاں پر تدبیریں کرنی پڑیں گی، کچھ نہ حرکت کرنی پڑے گی، کچھ ہاتھ ہلانا پڑیں گے، لہذا تقدیر پر بھروسہ کر کے کچھ نہ کرنا اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہو جائے گا، لہذا اب عمل کرنے کی ضرورت نہیں، تو یہ غلط ہے، بلکہ ضروری تدبیر اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ نیک لوگوں کے لیے نیکی کے راستے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان راستوں پر چلنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے، اور بدبخت لوگوں کے لیے برائی کے راستے کھول دیے جاتے ہیں اور ان راستوں پر چلنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ نمبر 7، پہلی امتیں تقدیر کے بارے میں بحث و حجت کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی، اس لیے ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہم تقدیر کے بارے میں بحث و حجت نہ کریں، زیادہ ڈیپلی نہ سوچیں، کیونکہ تقدیر کے بارے میں زیادہ سوچنے سے شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ایک اللہ کی طاقت ہوتی ہے، قدرت جسے کہتے ہیں، ایک اللہ کا قانون ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا قانون یہ کہ بغیر ہاتھ کے ہلائے ہوئے ہمیں کچھ نہیں ملے گا، بغیر